یہ شیطان کب آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کا ایک قانون ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر موقع کے اوپر وہ یہ کام کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا ارادہ اور آپ کا اختیار روبہ عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری ہے کہ جس میں آپ کا ارادہ اور آپ کا اختیار ویسے ہی معطل ہوا ہے، تو اس میں شیطان کیا کرے گا آ کے؟ انسان کو ایک باشعور مخلوق بنایا گیا ہے جس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے۔ جب انسان اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کر کے سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر حقیقت واضح ہو گئی ہے، اس کے باوجود آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں، آپ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کا ارتکاب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز جب آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ایک خاص مرحلے پر آ کر پھر شیاطین کو بھی موقع مل جاتا ہے، خواہ وہ دنیاوی زندگی میں آپ کے گرد و پیش ہوں جن کو آپ انسانوں کے شیاطین کہتے ہیں، یا وہ جنات میں سے ہوں، وہ اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلا کام ہم کرتے ہیں، یعنی ہمارا ارادہ، ہمارا اختیار جو ہمارے اختیار میں ہے، پہلے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا استعمال صحیح ہے تو آپ کو فرشتوں کی تائید ایک مرحلے پر حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط ہے تو ایک خاص مرحلے کے اوپر آ کر شیطان اس میں دراندازی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ چیز ہے، جس طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ آپ ایک غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے گرد و پیش میں آپ کے جو دوست احباب ہیں، ان میں سے جو کسی غلط رویے کو زیادہ پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان کے خیالات، ان کے افکار آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ جنوں میں سے